السلام علیکم، آپ سب لوگوں کو رمضان کا دوسرا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ آج ہم بہت اہم مسئلے اور کنفیوژن پر بات کریں گے کہ ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم انسانوں سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے۔ تو اس کا وجہ کیا ہے اور شیاطین کو جو جکڑنے کا کنسپٹ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آج ہم احادیث کی روشنی اور محققین کے رائے کے مطابق اس اہم مسئلے پر بات کریں گے۔ علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں لکھا ہے کہ یہ کہنا کہ روزہ داروں سے گناہ سرزد نہیں ہوتی، یہ امر ان لوگوں کے لیے ہے جو روزوں کے شرائط کو مکمل کرے اور روزوں کے آداب کا خیال کرے۔ اس پر صحیح بخاری میں بھی حدیث ہے، کتاب الایمان میں درج ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تمام صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبائر کی معافی کی امید رکھی جا سکتی ہے، یا کبائر کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں جو ایمان اور احتساب کا لفظ ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو روزے کو شرائط اور آداب کے ساتھ رکھے۔ دوسری بات ہم نے سنا بھی ہے کہ رمضان میں شیاطین کو جکڑا جاتا ہے، تو علامہ عینی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے جو نہایت سرکش ہو، نہ کہ سب شیاطین کو۔ تیسری بات، انسان سے جو گناہ سرزد ہوتا ہے ان میں نفس کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، برے عادات کا بھی عمل دخل ہوتا ہے، اور ان انسانوں کا بھی عمل دخل ہوتا ہے جن کے ساتھ ان کا صحبت ہوتا ہے۔ اس طرح نسائی شریف میں بھی حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ شیخ تقی الدین ابراہیم بن مفلح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ شیطانوں کا رمضان میں حدیث کے ظاہری مفہوم کے مطابق جکڑ بند کر دیا جاتا ہے، یا پھر ان شیاطین سے مراد سرکش شیاطین ہے۔ یہی موقف ابو حاتم، ابن حبان اور دیگر اہل علم نے بھی اپنایا ہے۔ چنانچہ اس میں یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ شر بالکل ختم ہو جاتا ہے، بلکہ یہاں یہ بات ہے کہ شر کم ہو جاتا ہے کیونکہ شیاطین کمزور پڑ جاتے ہیں۔ امام احمد نے اس حدیث کو ظاہر پر محمول کیا ہے۔ ابو العباس قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ ہم رمضان میں بہت سے برائی اور گناہوں کے کام دیکھتے ہیں، اگر شیاطین حقیقت میں جکڑے ہوئے ہوتے تو برائی سرے سے ختم نہ ہوتی؟ ایک سوال ہے۔ اس کا جواب وہ خود اس انداز میں دیتے ہیں کہ اس کے مختلف وجوہات ہیں۔ پہلا وجہ تو یہ ہے کہ شیاطین کو ایسے روزہ داروں تک رسائی سے روک دیا جاتا ہے کی شرائط اور مکمل آداب کو ملحوظ رکھا، چنانچہ ایسے روزہ دار جنہوں نے شرائط یا آداب کا خیال نہیں رکھا ان سے شیاطین کو نہیں روکا جاتا۔ دوسرا، اگر ہم یہ مان بھی لیں کہ تمام روزہ داروں تک شیاطین کی رسائی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی تمام شیاطین کے جکڑے جانے سے یہ لازم نہیں آتا کہ گناہ سرے سے ہی ختم ہو جائے، کیونکہ گناہوں کے رہنما ہونے کے شیاطین کے علاوہ بہت سے اور بھی اسباب ہیں، جن میں سے پہلا نفس ہے، خبیث لوگ ہے، برے عادات ہے، اور انسانی شکل میں شیاطین بھی شامل ہے۔ تیسرا، یہ بھی ممکن ہے کہ اس حدیث میں اکثر شیاطین اور سرکش قسم کے شیاطین کے بارے میں کہا گیا ہو، چنانچہ یہ بھی ممکن ہے کہ غیر سرکش شیاطین کو نہ جکڑا جاتا ہو۔ مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ شر کے ذرائع کم سے کم ہو جاتے ہیں، اور یہ بات رمضان میں بالکل واضح ہوتی ہے کیونکہ دیگر مہینوں کی بنسبت اس ماہ میں گناہوں کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ کنسپٹ رکھنا کہ شیاطین کو رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں، تو میں نے آپ لوگوں کو سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ تمام شیاطین کو نہیں بند کیا جاتا ہے،
دوسرا وجہ میں نے یہ بتایا کہ شیاطین کے علاوہ اور بھی بہت سے وجوہات ہے، جیسے کہ نفس ہے، خبیث لوگ ہے، آپ کا صحبت ہے، انسانی شکل میں شیاطین ہے، تو ان وجوہات کی وجہ سے بھی انسانوں سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے۔ تو سرے سے یہ کنسپٹ رکھنا کہ تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، میں نے احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کو بتایا کہ سرکش شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک کنسپٹ تھا، آج تک میں بھی یہی سوچتا تھا کہ تمام شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو پھر ہم سے گناہ کیوں سرزد ہو جاتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے میں نے احادیث کی روشنی اور محققین اور مفسرین کی رائے کی روشنی میں یہ بتایا کہ تمام شیاطین کو نہیں جکڑ دیا جاتا، اور دوسرا میں نے اور بھی اسباب بتائے کہ ان کی وجہ سے انسان سے گناہ سرزد ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ۔